وَأُولَئِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میں کو کیوں نہیں پڑھدا دستا سئی، آیا عرش کنوں مہمانا میں قرآنا، حق سچ دی صاف کتاب ہمیں، تیرے رب دا میں فرمانا میں قرآنا۔ میں کو رکھ الماری بھول ویندی، میں کو پڑھ غافل انسانا میں قرآنا، میرے نال تو بندہ لا یاری، تیری بخشش دا سامانا میں قرآنا۔ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا گیا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا ایسی اندھی حکومت کا کیا فائدہ۔ مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں اس کو دھنسایا گیا تو کہنے لگا ایسی بے جا دولت کا کیا فائدہ۔ کتنا معروف ہے قصہ شداد کا، جو اپنے ہاتھوں سے جنت بناتا گیا، جب اس کے بدن سے روح کو نکالا گیا تو کہنے لگا ایسی جنت بنانے کا کیا فائدہ۔ اور قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا یوں بڑائی جتانے کا کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے کا کیا فائدہ۔ آنکھیں کھولو اٹھو رب کو راضی کرو، یوں ہی عمر گوانے کا کیا فائدہ۔ آنکھیں کھولو اٹھو رب کو راضی کرو، یوں ہی عمر گوانے کا کیا فائدہ۔ واجب الاحترام دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالی میزبان محترم بھائی محمد سجاد صاحب اور بھائی محمد طاہر صاحب، بھائی عظیم صاحب، قاری شعیب صاحب، مولانا قاری خلیل الرحمن صاحب کی برکت سے آپ دوستوں کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں مسافر ہوں اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جس طرح آج اللہ کے گھر میں اکٹھے بیٹھے ہیں، پروردگار عالم قیامت والے دن محبوب کے شفاعت والے جھنڈے کے نیچے ہمیں اسی طرح اکٹھا فرمائے۔ مختصر وقت ہے تو میں اپنے وقت میں ہی رہوں گا، بس مختصر گزارش کروں گا کہ توجہ میری طرف رہے۔ عزیز دوستو، میں اور آپ ہم سب دین کے محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں۔ جن دوستوں کو میری بات سمجھ میں آئے، اگر وہ سبحان اللہ سنانے کی پوزیشن میں نہ ہوں تو سر بھی ہلا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پتہ چلے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ میں اور آپ ہم سب دین کے محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج۔ محتاج کسے کہتے ہیں؟ آپ نے بازار میں دیکھا ہوگا 5 روپے والا بھکاری محتاج وہ کس طرح مانگتا ہے؟ سب سے پہلے ہاتھ جوڑتا ہے، اگر اس سے کام نہ بنے تو داڑھی پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس سے کام نہ بنے تو پھر رونے لگ جاتا ہے، اس سے کام نہ بنے تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، اگر اس سے کام نہ بنے تو پھر پاؤں میں گر جاتا ہے 5 روپے کی خاطر۔ ڈی جے خان کے دوستو، جو 5 روپے کا بھکاری اور محتاج ہے وہ اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، اور جو دین کا محتاج ہے وہ کہتے ہیں میرے 5 منٹ بھی نہ لگیں اور دین خود چل کے میرے گھر آ جائے۔
یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ دین کو اگر سمجھنا ہے تو 1 منٹ کے لیے اپنی آنکھوں کے سامنے کربلا کا منظر رکھیں۔ کربلا میں جو شہید ہو رہا ہے وہ عام آدمی نہیں، وہ جنت کا سردار ہے، وہ نبی کا خاندان ہے، جس کا نام بھی اللہ نے خود رکھا ہے۔ اور اس کے گھر کی خصوصیت یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملتی ہے تو اللہ کہتے ہیں موسیٰ تورات لینے کے لیے آپ کو کوہ طور پہ آنا پڑے گا اور جوتا اتار کے آنا پڑے گا، لیکن جو کربلا میں شہید ہوتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جبریل اس کے گھر میں خود چل کے آتا ہے، قرآن اس کے گھر میں خود چل کے آتا ہے۔ سارے نبیوں کو حکم تھا کتاب لینی ہے تو لینے کے لیے تشریف لے آئیے۔ جب باری آئی محبوب دو جہاں کی، اللہ نے فرمایا جہاں میرا محبوب وہاں جبریل وہاں قرآن۔ محبوب غار میں جبریل بھی وہی، قرآن بھی وہی۔ محبوب مکے میں جبریل وہی، قرآن بھی وہی۔ محبوب میدان جنگ میں جبریل بھی وہی اور قرآن بھی وہی۔ محبوب امی عائشہ کی گود میں جبریل بھی وہی کھڑا ہے با ادب اور قرآن بھی وہی گیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ جن کے گھر میں دین چل کے آیا، جبرائیل چل کے آیا، قرآن چل کے آیا، وہ امام حسین کربلا میں اپنے 72 ذبح کرانے کے بعد کہتے ہیں مولا اور ہوتے تو تیرے نام پہ قربان کر دیتا، ابھی حق ادا نہیں ہوا، ابھی حق ادا نہیں ہوا۔ اور جو دین کا امتی ہے، جو محتاج بھی ہے دین کا، وہ کہتا ہے میرے 72 روپے بھی نہ لگیں اور دین خود چل کے میرے گھر آ جائے۔ دوسری بات عزیز دوستو، قرآن کریم میں اتنی طاقت ہے یہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، یہ ایسی پاورفل کتاب ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ زندہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ زندہ کیوں نہیں ٹھیک ہوتے؟ سوچ سوچ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ قرآن کے اندر تو طاقت ہے، لیکن زندہ قرآن کو وقت اور دل دیں تو قرآن بھی ان کا دل ٹھیک کرے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، میرے محبوب کے امتیو۔ سردار کہتا ہے اللہ مجھے نہیں ہوگا، میں تو اپنی کوٹھی میں بیٹھا ہوں۔ غریب کہتا ہے اللہ مجھے نہیں ہوگا، میں تو اپنے رقبے میں مصروف ہوں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کو گھر رکھے رکھے دیمک کھا گئی ہے، اور اس دیمک نے قرآن کو نہیں کھایا، مسلمان کی غیرت ایمانی کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ تیسری بات، میرے محبوب کے پاس دیہاتی لوگ آئے، 26واں پارہ ہے، دیہاتی لوگ آئے، کلمہ پڑھا، قالت الاعراب آمنا، کلمہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں آمنا، ہم تو مومن ہو گئے، ہم تو مومن ہو گئے خوشی سے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب قل لم تؤمنوا، ان کو کہو کہ کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان تو ضرور ہوتا ہے، مومن نہیں بنے، ابھی ابھی دیر ہے۔ رب العالمین محبوب کا کلمہ پڑھا محبوب کے سامنے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک مومن نہیں بنے، فرمایا میرے محبوب ان کو کہہ دو مومن تب بنو گے جب حسین کی طرح پورا کنبہ خدا رسول کے نام پہ قربان کر دو گے، اور مومن تب بنو گے جب صدیق کی طرح ہر چیز کو جھاڑو دے کے محمد عربی کے قدموں پہ قربان کر دو گے، مومن اس وقت بنتا ہے۔ ٹی جی خان کے دوستو، ابتدا ہی میں یہ نسخہ بتا دوں، مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم مومن ہیں یا ابھی تک مسلمان ہیں؟ اس کا پتہ چلے گا اذان کے وقت۔ جو مومن ہوگا وہ دکان مکان مصروفیت سب کو چھوڑ کے آ جائے گا کہ میرے اللہ نے بلایا ہے، میری کیا اوقات ہے میں اس کے در پہ حاضر نہ ہوں۔ اور جو مسلمان ہوگا یار مولوی ہونے سبھی کرتے چڑھیا کھڑا ہاں لبی بانگو تو دے دیتے سی، مولوی صاحب کو ماندے نہیں تھی ماندے نے، ان کو کبھی نہیں چک پامڑ پہ ویسے۔ اور جو مومن ہوگا آئے ہائے ہائے، رب العالمین نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دیکھنا میری طرف ہے،
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ قرآن کریم نے فرمایا اللہ کو جو بندے پسند ہیں وہ مومن ہیں، کیونکہ مومن اس کو کہتے ہیں اللہ جب بھی بلائے مومن بھاگتا ہوا ہے۔ اگر وہ سردی میں بلائے تو تب بھی مومن بھاگتا ہوا ہے، وہ گرمی میں بلائے، وہ میدان جنگ میں بلائے۔ رب العالمین ہم بھی مومن بننا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی ایسی بات بتلا دیجئے کہ جس سے ہم بھی مومن بنیں۔ قرآن کریم نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سبحان اللہ نا خرچہ تھی ویسی کیا اکسن مولوین دی محفل چکن سبحان اللہ دے آدھی چی ہے ہاں سی کون والا جواب دے سی؟ پہلے زمانے میں لوگ تانا دیا کرتے تھے کہ یار تو فلاں بری عادت کا عادی ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہوں گے اور آپ کے دوست آ گئے تو اسی کڈن کو حاجی سناولا بن گئی، تو کڈن کو داڑھی رکھنا شروع کر دیتی۔ نیکی پہ تانے دیے جاتے ہیں، اور یہ علامتیں کفار کی تھیں، مومنین اور مسلمانوں کی نہیں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں جو مجھے اچھے لگتے ہیں وہ مومن ہیں۔ اللہ مومن کیسے بنے؟ فرمایا اگر مومن بننا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کو صدیقی بنا لو، مومن بن جاؤ گے۔ اپنی زندگی کو فاروقی بنا لو، مومن بن جاؤ گے۔ اپنی زندگی کو سخی عثمان کے نقشے قدم پہ ڈال دو، مومن بن جاؤ گے۔ فرمایا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت حبیب کی، صدیق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، اور باطل سے دب رہی ہے امت حبیب کی، باطل سے دب رہی ہے امت حبیب کی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، اور گمراہ کر دیا ہے مسلمان کو نظر کے فریب نے، گمراہ کر دیا ہے مسلمان کو نظر کے فریب نے، عثمان کے وہ شرم و حیا کے زاویے اٹھا کے لا، اور یورپ کے در پہ نہ پھر مارا مارا اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا۔ دنیا کہتی ہے کہ انگریزی بولنے سے بندہ ترقی یافتہ بنتا ہے، ٹائی لگانے سے ترقی یافتہ بنتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم بلند ہونا چاہتے ہو تو پھر تم میرے محبوب کے صحابہ کے نقشے قدم پہ چل کے آؤ۔ اس لیے میں نے آغاز میں کہا ہے اللہ کہتے ہیں ایک ہے مسلمان اور ایک ہے مومن۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو صرف کلمہ پڑھ لے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ تبلیغ ہے، نہ مشقت ہے، نہ سردی میں وضو ہے۔ اور مومن اس کو کہتے ہیں اللہ جب بھی بلائیں
مومن بھاگتا ہوا آ جائے۔ اللہ ہم بھی مومن بننا چاہتے ہیں، ہم بھی تیری نظروں میں تیرے مقبول بندے بننا چاہتے ہیں، ہم بھی تیرے محبوب کی اطاعت میں آنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ایک راستہ بتایا اور اس کو قرآن کے پہلے پارے میں ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ نے فرمایا بس سیدھی لکیر کھینچ دی، اپنی زندگی کو صدیق کے نقش قدم پہ ڈال دو، اپنی زندگی میں فاروق کی عادتیں لے آؤ، اپنی زندگی میں عثمان کا شرم و حیا لے کے آؤ۔ میں قربان جاؤں ڈی جی خان والوں، جس سے فرشتے بھی حیا کریں اس کے حیا کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فاروق والی صفات، عثمان والی صفات، جی ہاں عالوی صفات لے کے آؤ۔ جی ہاں کربلا میں 72 ذبح کرانے کے بعد امام حسین فرماتے مولا اور ہوتے تو تیرے نام پہ قربان کر دیتا۔ کیا مطلب؟ ابھی حق ادا نہیں ہوا۔ مومن اس کو کہتے ہیں اللہ جتنی بھی آزمائشیں ڈالے، فرمایا مولا حق ادا نہیں ہوا نہ میں کر سکتا ہوں۔ میرے محبوب کے حدیث کے مبارک الفاظ ہیں، فرمایا ما بدنا کا حق کا عبادت۔ امی عائشہ نے فرمایا میرے محبوب آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو فخر الرسل ہیں، آپ تو خاتم النبیین ہیں، پھر اتنی لمبی عبادت کیوں؟ فرمایا عائشہ ما عبدنا کا حق کا عبادت، تیرا محمد بھی اللہ کی بندگی کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ میں اور آپ کیسے مطمئن ہو گئے؟ 2 روزے رکھ کے 2 نفل پڑھ کے صرف کلمہ پڑھ کے کیسے مطمئن ہو گئے؟ نہیں نہیں، مومن اس کو کہتے ہیں اللہ جب بھی بلائے مومن بھاگتا ہوا ہے، بندہ بھاگتا ہوا ہے۔ جو ہی اذان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، مومن اسی وقت بھاگتا ہوا آیا، میرے مولا تو نے مجھے بلایا ہے، میری کیا اوقات ہے کہ میں تیرے دروازے پہ آؤں؟ مجھے تو غیر پہ دروازے پہ جاتے ہوئے شرم آتی ہے، تیرے دروازے پہ آؤں؟ تو تو مالک ہے، تو تو خالق ہے۔ میرے بھائی سجاد صاحب بیٹھے ہیں، ایک ہوتا ہے جج اور ایک ہوتا ہے مالک۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا مالک یوم الدین، میرا بندہ میں جج نہیں ہوں بلکہ میں مالک ہوں۔ جج اس کو کہتے ہیں جو قانون کا پابند ہو، مالک اس کو کہتے ہیں کہ بندے کی اوقات بھی نہ دیکھے پھر بھی معاف کر دے۔ مالک اس کو کہتے ہیں، وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔ اللہ نے بلایا، بندہ بھاگتا ہوا یا اس کو مومن کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے 88 مقام پر اللہ نے صحابہ کو مومن کہا ہے، اللہ نے صحابہ کو پکا بندہ کہا ہے، اللہ نے کھرا بندہ کہا ہے۔ میں نے کہا رب العالمین نبی کی جماعت کو آپ نے کامل مومن کہا ہے، یہ بتائیے کہ امتحان بھی لیا یا بغیر امتحان کے کامل مومن بنا دیا؟ فرمایا نہیں نہیں، میں نے پہلے امتحان لیا۔ رب العالمین ہمارے ہاں تو رواج ہے اگر سکول کے امتحان ہوں تو کرسیوں اور قالینوں پہ ہوتے ہیں، اگر مدارس کے ہوں تو وہ صفوں پہ ہوتے ہیں۔ جب آپ نے جماعت مصطفیٰ کا امتحان لیا، آپ نے جنت سے قالینیں منگوائی تھی یا کرسیاں منگوائی تھی؟ فرمایا میرے بندو یہ تو تمہارا رواج ہے، یہ تو تمہارا طریقہ ہے۔ جب میں نے جماعت مصطفیٰ کا امتحان لیا، نہ جنت سے قالینیں منگوائیں نہ کرسیاں منگوائیں، بلکہ انہیں آگ کے انگاروں پہ لٹا کے میں نے امتحان لیا ہے۔ آگ کے انگاروں پہ لٹا کے امتحان لیا۔
رب العالمین نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا اولئک هم المفلحون، اولئک هم المہتدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کامل مومن دیکھنا ہو وہ نبی کی جماعت کو دیکھ لے، تمہارا ایمان بھی ان کے صدقے بلند ہو جائے گا۔ رب العالمین کوئی ایک آدھ ہوا کیا تاکہ ایمان اور بلند ہو؟ فرمایا جی میرے بندے کھولیے قرآن کو۔ رب العالمین قرآن تو ہمیں آتا نہیں، ہمیں گلا آتا ہے، شکوہ آتا ہے، گالی آتی ہے، تہمت لگانا آتا ہے، محافل میں بیٹھ کے سٹی، محافل میں بیٹھ کے جھوٹ، یہ تو آتا، قرآن نہیں آتا۔ اللہ فرماتے میرے بندے اس سے دوستی کر لو، جب سارے رشتے قبر کی دیوار تک ٹھہر جائیں گے، آگے جو جا کے تیری قبر میں جنت کا بستر لگائے گا وہ یہی میرا قرآن ہے، وہ یہی قرآن ہے، اس سے دوستی کرو۔ رب العالمین ہمیں کیا ملے گا؟ ہم تو دیکھتے ہیں اس آدمی سے دوستی کرتے ہیں جس کی زبان میں 500 یا 1000 کا نوٹ کھڑا ہو، اسے دور سے سلام بھی کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں سردار صاحب کافی عرصہ ہو گیا، آپ تو نظر ہی نہیں آتے، بڑے مہنگے ہو گئے، آپ کو تو میں آسمان پہ تلاش کر رہا تھا، تو زمین پہ آ گئے۔ جس کی جیب میں پیسہ ہو اور جس کی جیب میں کچھ نہ ہو، سامنے سے آیا چہرہ یوں کر لیتے ہیں کہ کہیں سلام نہ کرنا پڑ جائے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن سے دوستی کرو، اور 8ویں پارے میں اللہ نے فرمایا قرآن سے دوستی کرنے والے قلیلا ما تذکرون، بہت ہی تھوڑے ہوں گے قرآن سے دوستی کرنے والے۔ جی ماشاءاللہ بچہ کی تعلیم جاری ہے؟ جی جاری ہے۔ کہاں پہ؟ میڈیکل کالج میں سر، فلاں یونیورسٹی میں، فلاں ادارے میں۔ اچھا ماشاءاللہ جی بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں؟ جی مولوی صاحب آتے ہیں شام کو پڑھانے کے لیے۔ اب آپ بتائیں ڈی جی خان والوں، جس بچے کو میں نے اپنی زندگی میں مسجد مدرسے کا راستہ نہیں دکھایا، کیا وہ میرے مرنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھ سکے گا؟ کیا وہ میرے مرنے کے بعد مجھے ایصال ثواب کر سکے گا؟ رب العالمین نے فرمایا اگر کامل مومن دیکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی جماعت کو دیکھ لو۔ رب العالمین ہمیں کوئی ایسا واقعہ بتائیے جو قرآن میں ہو۔ فرمایا میرے محبوب کے یاروں کا جب بھی تذکرہ پڑھو گے تو تمہیں قرآن میں ہی ملے گا، باہر کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ ڈی جی خان والوں میں تمہیں سناؤں واقعہ۔ رب العالمین ضرور سنائیے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرے بندو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ابو جہل کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ اللہ واقعہ سنا رہے ہیں 4 پارے میں، اور واقعہ کیا ہے؟ ابو جہل کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ کیوں؟ انسان تو انسان، پتھر بھی محمد کا کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ انسان تو انسان، پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ ابو جہل نے لشکر تیار کیا، سواریاں تیار کی، گھوڑے تیار کیے، تیر و تلوار تیار کیے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اپنے یاروں کو کہیے کہ ابو جہل آ رہا ہے۔ نبی کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم ہمارے دودھ پیتے بچے بھی آپ کے نام قربان۔ ابو جہل آ رہا ہے اور ادھر سے محبوب کے یار آ رہے ہیں، مسلمان آ رہے ہیں، کامل مومن۔ ابو جہل آیا، انسانی شکل میں اس کی شیطان سے ملاقات ہوئی۔ شیطان نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ محمد کے یار تو آ رہے ہیں، تعداد میں بالکل تھوڑے ہیں، 313، لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں، چلنے کے لیے پاؤں میں جوتے نہیں، سفر کے لیے سواری نہیں، سخت گرمی کا مہینہ ہے اور رمضان کا روزہ بھی رکھ کے آ رہے ہیں۔
اب پتہ چلا ڈی جی خان والوں کامل مومن کس کو کہتے ہیں؟ پتہ چلا کامل مومن اس کو کہتے ہیں کہ کچھ ہو یا نہ ہو اللہ جب بھی بلائے بندہ بھاگتا ہوا آ جائے۔ ابو جہل آ رہا ہے، اس کا تعامل کرتے ہوئے شیطان انسانی شکل میں آ رہا ہے۔ جی ہاں، شیطان کے پاس، ابو جہل کے پاس لڑنے کے لیے سب کچھ ہے، تیر و تلوار ہیں، ساز و سامان ہے، اور قربان جاؤں صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو جہل آ رہا ہے، اس نے مشورہ دیا کہ جب مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں، آپ ایسا کریں کچھ گلوکار منگوا لیں، کچھ ڈھول باجے والے منگوا لیں، وہاں جا کے میلہ کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے جو بھی ابو جہل کے مقابلے میں آئے گا ہم ان کے خلاف میلہ کریں گے۔ ڈی جی خان والوں کیسے؟ آپ کا بھی میلہ ہوتا ہے نا غازی پارک والا۔ اب پتہ چلا نا مسئلے کا کہ قرآن سنانا کس کی سنت ہے اور گلوکاروں کو بلوانا کس کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے ابو جہل کو شیطان نے مشورہ دیا تھا، گلوکار آ گئے، ابو جہل آ رہا ہے گلوکاروں کو لے کر، اور میرے محمد آ رہے ہیں قرآن کے قاریوں کو لے کر۔ علاقے میں جب شادی ہو نا تو کچھ نہ کچھ تبلیغ والے ساتھی کہتے ہیں بھی کسی عالم ساتھی کو بلا لیں، تو آگے سے جواب ملتا ہے کیوں جی کل خانی ہے کیا؟ کل خانی ہے کیا؟ مولوی صاحب کو کال لینے کیا سے گلو اپنا مولوی کو سڑواؤں، شادی ہے دشمن کو پتہ لگ گئے شادی کرنے پیوں۔ اللہ سے کہ اچھا تے کو میرے محبوب دے طریقے سے خوشی نہیں لگ دی کار شادی دی ڈیٹ فکس تھی گئی سی، گلوکار آگے، میراسی آگے، نشہ آگے، شراب آگے، یہ فیرنگ شروع کی گئی ہے۔ اکھی دٹھا واقعہ ہے، نا فیر ہوتے تھے تو پیتی کھڑے ہیں مار کر نشہ سدھے والا کو گھوٹ کمار دا بندے بیٹھے ہیں۔ اللہ سے اتھیں پھڑکا رکھے۔ اللہ فرمائے جے کو میرے محبوب دے طریقے سے خوشی نہیں لگ دی تو کوئی جگتے جیون دا کوئی حق ہے نہیں۔ شادی تھی گئی ایسے ہی حساب کتاب پہ تھی دے ہمیں پترا گلوکار کو چوکھے پیسے دیتی اب لاکھ روپیہ وہ ابا صرف لاکھ روپیہ 5-10,000 ہوتے دے میں چاہ دشمن تے سڑ پو میں نا 2 لے کو چوکھے دیتی ابا 20,000 وہ ابا اوہ نکے دا نکا رہ گئی 10,000 ہوتے دے میں ہاں دشمن سڑ پو میں نا پوچھ دیں نا بھلا باؤ نکاح والے مولوی کو چوکے دیتی وہاں کہ ابا 1500 ہل 1500 حل ماری ودا آرام دے پیسے آنو گلوکاریں تے لگ گئن حلال دے ہوں دے تو قرآن دے کاریں تے لگیں۔ اور مومن اس کو کہتے ہیں جس کی ادا، جس کی وفا، جس کی نگاہ، جس کا سانس بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ قربان ہو جائے۔ نبی کی جماعت آ رہی ہے لڑنے کے لیے کچھ نہیں لیکن پہلوانوں کی طرح آ رہے ہیں۔ میدان بدر میں پہنچے، میرے محبوب نے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد کہا مولا اگر آج ہمیں فتح نہ ہوئی تو تیرے دشمن ہمسیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، اشارہ آپ کرتے جائیں گے، نظارے میں خدا دکھاتا جاؤں گا، نظارے میں خدا دکھاتا جاؤں گا۔ اور نظارے ایسے دکھائے ڈی جی خان والوں، صحابہ یوں اشارہ کرتے اور گردنیں فوراً دشمنوں کی کٹ کر دور گر جایا کرتی تھی۔ آخری بات اور قصہ ختم، 7:30 پہ ہے نا وقت، 2 بجے تک ساتھی بتا دیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر غصہ ہو جائیں آپ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، ذرا سخاوت سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا رب العالمین آپ حساب کتاب بندوں کا کیسے کریں گے؟ اللہ نے فرمایا داؤد آپ کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا رب العالمین ہمارے ہاں تو ترازو ہیں،
اللہ نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، داؤد میرے پاس بھی ترازو ہے۔ رب العالمین آپ کا ترازو کیسا ہے؟ فرمایا داؤد یہ راز کی باتیں ہیں۔ فرمایا رب العالمین میں آپ کا خلیفۃ اللہ ہوں، دوست ہوں، مہربانی کیجئے مجھے اپنا ترازو تو دکھا دیجئے۔ اللہ نے فرمایا داؤد میں پردے ہٹا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں ترازو کو۔ دیجی خان کے دوستو، ترازو اتنا بڑا تھا کہ زمین آسمان اس میں تسبیح کے مڑکے کے برابر نظر آ رہے تھے۔ فرمایا رب العالمین اس ترازو کو بھرے گا کون؟ فرمایا داؤد میرے بندے۔ فرمایا رب العالمین ترازو اتنا بڑا اور انسان اتنا چھوٹا کیسے بھرے گا؟ فرمایا داؤد گھبرانے کی ضرورت نہیں، انسان عمل کرے گا اپنی اوقات کے مطابق، میں بدلے دوں گا اپنی شان کے مطابق۔ اللہ نے فرمایا داؤد نسخہ بتلاتا ہوں اس ترازو کو بھرنے کا، شرط یہ ہے کہ کرنے والے کریں تو۔ جی اللہ ضرور بتائیں۔ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یا داؤد جو آدمی یہ 4 کلمات کہے گا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یعنی تیسرے کلمے کے جو پہلے 4 الفاظ ہیں، ابھی بندہ کہہ کے خاموش نہیں ہوگا، میں پہلے اتنے ترازو کو ثواب سے بھر دوں گا۔ قرآن کریم نے فرمایا اللہ کو وہ انسان پسند ہے جو کامل مومن ہے، مسلمان نہیں، کیونکہ مسلمان صرف کلمہ پڑھتا ہے، نماز نہیں، جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، اور مومن اس کو کہتے ہیں کہ گردن کٹ جائے لیکن جھوٹ کبھی نہیں بولتا۔ میں قربان جاؤں ڈیجی خان والو، آپ نے سنا ہوگا اس بیٹی کا واقعہ، والدہ نے کہا کہ دودھ میں پانی ملا دیں، لیکن بیٹی نے کہا کہ نہیں، عمر نے منع کیا ہے۔ والدہ نے کہا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا، فرمایا بیٹی عمر نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کامل مومن اس کو کہتے ہیں۔ نبی کی جماعت آ رہی ہے جن کے پاس لڑنے کے لیے کچھ نہیں، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، میدان بدر میں پہنچے۔ میدان بدر میں پہنچنے کے بعد میرے محبوب نے سجدہ کیا، ڈی جی خان والو، سجدہ کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی، رب العالمین دشمن ہمارا مذاق کریں گے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اشارے آپ کریں گے، نظارے میں اللہ دکھاؤں گا، قربان جاؤں۔ اس کے بعد ہاتھ پکڑا میرے محبوب نے ابو بکر صدیق کا، ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے کہا رب العالمین سجدہ کرنا تو آپ کی دربار میں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ مالک ہیں، آپ خالق ہیں، فتح کے خزانے آپ کے پاس، نصرت اور مدد کے خزانے آپ کے پاس، لیکن ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑنا سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب نے سجدہ کیا اور ابو بکر کا ہاتھ پکڑا۔ میرے محبوب نے امت کو سبق بتا دیا کہ سجدہ جب بھی کرو تو اسی کے لیے کرو، اور مولا جس یار کو لے کے آ رہا ہوں سجدہ کیا تو سجدہ بھی خالص ہے، اور جس دوست کو لے کے آیا ہوں یہ دوست بھی دودھ کی طرح خالص ہے۔ محرم قریب آ رہا ہے۔ گزشتہ سال ایک آدمی نے اسلام آباد کے دل میں بیٹھ کے حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں نکالی۔ وہ صدیق جس کی گواہی اللہ خود آپ دے، یہودی گستاخی کر رہا تھا اللہ رب العزت کی شان میں، صدیق اکبر سنا، کھینچ کے تھپڑ مارا، یہودی بھاگتے ہوئے آگے میرے محبوب کی خدمت میں، اور سی کو ستا دو توڑا کلمہ پڑھوں تو آدھا پہلا یار اتنا غصے آلہ ہے، دیکھو سارے بندے کا منہ سجا رکھے۔ محبوب نے فرمایا صدیق کیوں مارا؟ یا رسول اللہ اللہ کی گستاخی کی، کہہ رہا تھا مسلمانوں کا خدا بھوکا ننگا ہو گیا، ہم دولت والے ہیں۔
تو یہودی کہنے لگے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ہم کبھی اللہ کی شان میں اس طرح کہہ سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، صدیق جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے محبوب نے کہا میرا فیصلہ یہ ہے، صدیق کوئی گواہ ہے؟ فرمایا مالک گواہ ہے۔ فرمایا صدیق آپ کو تھپڑ لگے گا، فیصلہ ہے۔ فیصلہ ہوا، جبریل قرآن لے کے آ گیا۔ فرمایا میرے محبوب اللہ کہہ رہے ہیں لقد سمی اللہ کہہ رہے ہیں میں خود گواہ ہوں صدیق اکبر کا۔ ان یہودیوں نے کہا ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہو گیا ہے، ونحن اغنیاء، ہم بادشاہ ہو گئے ہیں۔ میرا صدیق کیسے میری گستاخی برداشت کر سکتا ہے جس کی اداؤں کو میں نے قرآن بنا دیا، جس کی وفاؤں کو میں نے قرآن بنا دیا ہے، جس کے تھپڑ کے حق میں میں نے قرآن نازل کر دیا ہے۔ صدیق ایسا آدمی تھا۔ عزیز دوستو، اللہ نے فرمایا میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب کامل مومن آ رہے ہیں۔ صف بندی ہو گئی، جنگ کی پہلے صف ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صف بندی کرتے ہوئے، جب درمیان میں آئے تو دیکھا دو بچے ہیں معصوم، ایک 10 سال کا ایک 11 سال کا ہے۔ محبوب نے فرمایا بیٹے بچوں کا کام تو نہیں ہوتا لڑنا، بچوں کا کام تو نہیں ہوتا لڑنا، آپ کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ فرمایا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امی نے دودھ بعد میں پلایا، آپ کا عشق ہمیں پہلے پلا دیا ہے۔ دیجی خان والو، آج ہمارے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، آج ہمارے گھر میں بھی اولاد ہوتی ہے۔ قربان جاؤں اس ماں کا طریقہ یہ تھا، پہلے عشق مصطفیٰ بعد میں دوسری چیزیں، اور ہماری ماں کیا کرتی ہے؟ پہلے موبائل چلا کے، ٹی وی چلا کے، پہلے کارٹون پلاتی ہے، بعد میں کہیں دور جا کے اس کو کلمہ یا اللہ کا تعارف کراتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جب بھی گھر کے اندر بچہ پیدا ہو اس کو گھٹی میں 3 چیزیں پلا دو۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نمبر 2 قربان جاؤں میرے محبوب نے فرمایا جب بھی بچہ پیدا ہو دوسرے نمبر پہ اسے میرے حسن و حسین کی محبت گھٹی میں پلاؤ، اہل بیت کی محبت گھٹی میں پلاؤ۔ نمبر 3 تلاوت القرآن، جو بھی بچہ پیدا ہو اسے گھٹی میں قرآن پلانا تمہارا کام ہے، اس بچے کو ولی بنانا اللہ کا کام ہے۔ اور آج بچہ پیدا ہوا موبائل چلا دیا، اس کو گھٹی میں گلوکار سنا دیا۔ میں اسی بلاک میں ہوتا تھا، ایک دوست آیا کہتے ہیں مولوی صاحب تعویذ دیں۔ میں نے کہا جی کس چیز کا؟ میرا بیٹا ایک ہے وہ نافرمان ہے، میرا کروڑوں کا کاروبار ہے، میرا گھر ہے، میری کوٹھی ہے، جب بھی بچہ گھر میں آتا ہے اگر میں بیٹھا ہوں تو مجھے پشت کر لیتا ہے۔ میں نے کہا جی اس چیز کا تعلق تعویذ سے نہیں ہے، اس چیز کا تعلق تربیت سے ہے۔ میں نے کہا کبھی مسجد میں بھی لے کے آئے ہو بچے کو؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کبھی عالم بزرگ ولی کی زیارت کے لیے بھی لے کے گئے ہو بچے کو؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کبھی قرآن بھی پڑھایا ہے بچے کو؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا گھٹی میں سانپ آپ نے بنایا ہے، اب بڑے ہو کے آپ کو ڈسے گا تو اور کیا کرے گا؟ آپ ہی کو ڈسے گا۔ ہندوستان میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ڈی جی خان کے دوستوں، پہلے دن رویا، دوسرے دن رویا، تیسرے دن رویا، بڑے بڑے حکما کے پاس لے گئے، بڑے بڑے اطباء کے پاس لے گئے، بچہ خاموش نہیں ہوا۔ جب انسان تھکتا ہے تو پھر آتا ہے مولوی کے دروازے پہ، ایسی مولوی صاحب بڑا پریشان چھا ودا سی بال تریجی مارے روندا پائے۔ مولوی صاحب نے بچے کو اٹھایا، دائیں کان میں کچھ پڑھا، بائیں کان میں کچھ پڑھا، بچہ خاموش ہو گیا۔ مولوی صاحب میں تو ترے دیوارے تو ذلیلہ، تو کیا کی تھی؟
فرمایا یہ بچہ ماں کے پیٹ میں جب تھا اس کی ماں روزانہ قرآن کا ختم کیا کرتی تھی، اس کی غذا قرآن کا نور بن گیا ہے۔ اب بچہ باہر آ گیا، اس کی ماں مخصوص ایام میں ہے، وہ ناپاکی کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتی، بچے کی غذا تھی قرآن کا نور، وہ اسے مل نہیں رہا تھا، اس لیے یہ تڑپ رہا تھا۔ میں نے اس کے دائیں کان میں سورۃ یاسین پڑھی، بائیں کان میں نے سورۃ رحمان پڑھی، اس کو قرآن کی غذا مل گئی، بچہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ اور ہمارے بچے آج ہمارے سامنے ہیں عزیز دوستو، ہمارے سامنے ہیں، اس لیے میرے محبوب نے فرمایا ان بچوں کو، بیٹا یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ یہ میدان جنگ ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ امی نے دودھ بعد میں پلایا ہے، آپ کا عشق پہلے پلایا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسے کریں، بڑا ٹھہر جائے، چھوٹا اس کو اجازت ہے گھر چلا جائے، اس کو اجازت ہے۔ چھوٹے نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی امی کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں اپنی والدہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، آپ مہربانی فرمائیں مجھے اجازت دے دیں، اگر آپ ایسا کریں ہماری کشتی کرا دے دونوں کی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کشتی کے لیے تیاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا چھوٹے بھائی کو، چھوٹا بھائی کہتا ہے بڑے کو بھائی آپ کا کام تو ہو گیا، آپ کا کام تو ہو گیا، مجھے خدمت مصطفیٰ سے محروم نہ کرنا۔ بڑا بھائی نیچے آ گیا، چھوٹا اوپر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اجازت دے دی۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں جی رب جلیل، فرمایا میدان بدر میں دیکھو، اللہ دیکھ رہے ہیں، فرمایا یہ دیکھو کہ چھوٹے بچے آپس میں لڑ رہے ہیں کہ ہم دونوں میں سے جیت جائیں اور حضور کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ جب چھوٹے بچوں کا یہ ایمان ہے تو ابو بکر عمر عثمان کا کیا ایمان ہوگا۔ میدان جنگ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے ادھر دیکھا تو بچہ، ادھر دیکھا تو بچہ، میں نے کہا میرے بھتیجے ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ فرمایا چچا جان میدان جنگ میں قد نہیں لڑا کرتے، میدان جنگ میں ایمان لڑا کرتا ہے، میدان جنگ میں ایمان لڑا کرتا ہے۔ عزیز دوستو چھوٹے بچے ہیں، حضرت عبد الرحمن سے پوچھا وہ دشمن کہاں ہے بدبخت جو حضور کو گالیاں دیتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن نے یوں اشارہ کیا، دونوں شاہین پرواز کیے، جب دونوں شاہین گئے نبوت کے، ابو جہل کے اور شیطان کے ہاتھوں میں یوں ہاتھ تھا، 10ویں پارے کی تفسیر میں ہے یوں ہاتھ تھا، اچانک شیطان کا ہاتھ ابو جہل کے ہاتھ سے نکلنے لگا۔ ابو جہل کے گودا کٹے، آگے شیطان نے جواب دیا، اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا انی ارا ما لا ترون۔ شیطان نے کہا اے تو اندھا ہے عقل کا، دین کا، دل کا، تجھے کیا نظر آئیں گے؟ اوپر سے بابے آ رہے ہیں، فرشتے لمبے لمبے قد ہیں، سفید داڑھیاں ہیں، ہاتھوں میں سوٹے ہیں، یوں نہ ہو کہ میرا حشر کر دیں، میں تو جا رہا ہوں تو جان اور تیرا کام جان۔ جب فرشتے آئے نبوت کے گلشن کے دو پھولوں نے ابو جہل کے گھوڑے پہ وار کیا، اوندا منہ کے بل گر گیا، یوں وار کیا دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا جب تم مومن بنو گے تو میں تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کر دوں گا، جب تم کھڑے بنو گے تو پھر صرف تم اشارے کرو گے، تم یوں کرو گے ہاتھ نیچے نہیں آئے گا، میں پہلے تمہاری مرادیں پوری کر دوں گا۔ اور عزیز دوستو آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جھوٹ، دھوکہ، قتل، فساد، بدگمانی، ہر چیز وافر مقدار میں پائی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا مومن بنو وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، مومن بنو گے تو کامیابی ملے گی، مومن بنو گے تو اللہ کو پسند آؤ گے، مومن بنو گے تو پھر تمہارے لیے راستہ آسان ہو جائے گا، پھر ہتھیلی پہ جان رکھ کر اللہ کے نام پر قربان کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر مومن نہیں بنے گے، آخری بات اور قصہ ختم، اگر مومن نہیں بنے گے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک آدمی نے کہا ہمارے علاقے میں یار میں تبلیغی جماعت جڑنا پیا سال واسطے ساتھ ساکھے میری دھی کو طلاق دیتی وائیں، پیوں آکھے میری جائیداد واپس کیتی وائیں، ماں آکھے میں بکری دھارا کہنا بشکے ساں،
یکے کٹھے تھی گن سی وہاں کہ بابا اللہ دے نام منو کوری جو نا میں نہیں ویندا سال دے بعد کیا کی تے بھئی سجا صاحب اون والا ہن یکے کو سڈے او جڑے نا جھلی نے انہیں کو آکے سی مارکا میں دبئی کماون ویندا او جڑا پیو دا میری جائیداد واپس کروں کہ ابا ویزے دا خرچہ میں دے سا او جڑی اما آتی ہے میں پتری دھارا کہنا بشکے سا نو کہ ابا اے دیکھاں 8 سال بعد ولی میں تو سال دے بعد آکھا جڑی بیوی آدی میں کو طلاق دیتی ون نو کہ اے دیکھاں کشانہ پٹھیاں کی کٹھی کری ویندا اوتھے ہی کر آپے 10 سال دے بعد پلاٹ گنسو کارا گنسو کوٹھیاں گنسو رشتہ دار جڑے آتے ہیں مرضی ختم انہیں آ کے گودا تے کو پچاون واسطے ایئرپورٹ تے صاف جلسوں رشتہ دار آگن سی یار بیت جہاز تے سیدھا اتوں کر سال دی ٹکٹ کروائے سی تبلیغی جماعت چلا دینا سیدھا اتوں اللہ دینا تے آج کا مسلمان یہ ہے جب دین کی باری آئے تو پھر فوراً آ جاتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جب دنیا کی بات آ جائے تو کہتے ہیں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں مومن وہ ہے جو دنیا کو دور پھینک کے اللہ کے نام پر قربان کر دے ڈی جی خان والو آج آپ کے در پہ ایک اللہ کے گھر کا مسافر آیا بیٹھا ہے میں بہت بڑی فاضل پور میں مسجد تعمیر کرا رہا ہوں حاجی عظیم صاحب کو پتا ہے بھائی سجاد صاحب کو پتا ہے بھائی طاہر صاحب کو پتا ہے 50,030 کی بہت بڑی مسجد ہے الحمدللہ دروازے والے لنٹر تک آ گئی ہے میں اس لیے آپ کے دروازے پہ حاضر ہوا ہوں کہ مساجد قرآن نماز یہ وہ رشتے یہ وہ دوست ہیں جب رشتہ دار قبر کی دیوار تک واپس چلے جائیں گے یہ قبر میں آ کے انشاءاللہ رحمت کا بخشش کا سامان بنیں گے میں قربان جاؤں آپ سب نے سنا ہوگا مفتی ظفر علی رحمت اللہ علیہ کا نام کراچی کے تھے بہت بڑے وہ خود دیکھ رہے ہیں وفات سے ایک سال پہلے مجھے قبر میں رکھا جا رہا ہے ایک طرف سے ایک فرشتہ آ گیا دوسری طرف سے فرشتے سوال کرنے لگ گئے تو 2 خوبصورت سفید لباس میں آ گئے بندے انہوں نے کہا بھئی یہ بندہ سویا ہوا ہے اسے کچھ نہیں کہنا جو پوچھنا ہے ہم سے پوچھو فرشتے پوچھتے ہیں میت سے آگے وہ خوبصورت شکلیں کہتی ہیں ہم سے پوچھو اسے سونے دو یہ تھکا ہوا ہے فرشتے جب سوال کر کے چلے گئے تو مفتی ظفر علی کہتے ہیں خواب میں تھا میں نے پوچھا یار تم کون ہو وہ کہنے لگے ایک نے کہا کہ میں تیری فجر کی نماز ہوں دوسرے نے کہا کہ میں قرآن ہوں تو بڑے اہتمام سے میری تلاوت کیا کرتا تھا تیرے آنے سے پہلے ہم نے تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے تو اس لیے ہمارا مقصد ان لوگوں سے دوستی کرانا ہے جو قبر میں بعد میں مرنے کے بعد آئیں گے ان میں سے ایک مسجد ہے ایک قرآن ہے ایک صحیح رشتہ داری ہے عزیز دوستو ایک نماز ہے ایک روزہ ہے یہ وہ دوست ہیں جو قبر میں آئیں گے تو میں آج مسجد کے لیے حاضر ہوا ہوں 1000-2000 یہ ایزی لوڈ کا خرچہ بھی نہیں یہ سگریٹ کا خرچہ بھی نہیں یہ چھوٹے بچے کا خرچہ بھی نہیں آپ دل کھول کے تعاون فرمائیں مسجد کا انشاءاللہ آپ کے صدقے اللہ اپنے گھر کو پورا کرے گا آپ کی آخرت بن جائے گی آپ کی دنیا بن جائے گی میں مسافر آپ کے لیے دعائیں کروں گا آپ ہمت فرمائیں اللہ کے نام پہ بڑھ چڑھ کے دیں جو 70 سال سے 20 سال سے 50 سال سے جس نے ہم سے حساب نہیں کیا ہمیں بھی اس سے حساب نہیں کرنا چاہیے جس نے ہم سے حساب نہیں مانگا عزیز دوستو بجلی کا بل 10,000 اور آنکھوں کا بل کتنا ہوگا کانوں کا بل کتنا ہوگا زبان کا بل کتنا ہوگا ٹانگوں کا بل کتنا ہوگا اس لیے دل کھول کے سخاوت کے ساتھ 1000-2000 کی کوئی بات نہیں ہے آپ ہمت فرمائیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے